اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، ہمیں دونوں میں سے کیا چوز کرنا چاہیے اور استغفار کون سا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ درود ابراہیمی کی بنیاد ہی آپ کی زندگی میں الگ ہے اور اس چیز کے اوپر آپ کوئی بحث کر ہی نہیں سکتے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کے گناہ بھی دھلتے ہیں اور آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایڈ ہوتی ہے، بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت سارے کامیابیاں ہیں جو درود پاک پڑھنے سے ملتی ہیں۔ اب یہاں بات کر لی جائے کہ اگر درود پاک پڑھنے سے ہمارے گناہ ٹھیک ہو رہے ہیں یعنی ختم ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ درود پاک تو دونوں کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، درود ابراہیمی کی تعداد 1000 کمپلیٹ کرنے میں بہت سارے لوگوں کو ٹائم لگتا ہے، لیکن جب یہ ہو جاتی ہے نو ڈاؤٹ اس کا بینیفٹ تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن کیونکہ استغفر اللہ آپ جلدی ختم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا سپیڈی آپ کا یہ کام ہوتا ہے جو کہ درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ 100% ضروری ہے، اس کو کم نہیں کرنا کیونکہ وہ اور معاملات آپ کے موڈز اینڈ ایوری تھنگ سب کو مینیج کرتا ہے۔ تو استغفر اللہ کے ساتھ درود ابراہیمی جب آپ ملا لیتے ہیں تو آپ کے یوں سمجھ لیں کہ آپ انسٹاپیبل ہیں۔ انسٹاپیبل یعنی کہ رک نہیں سکتے، آپ کو کوئی بھی کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا آپ کو کوئی بھی، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو 3000 مرتبہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر استغفر اللہ پڑھ لیں، اور کچھ لوگوں کی سپیڈ ماشاءاللہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ 6-7 منٹ میں استغفر اللہ کر کے ختم کر لیتے ہیں۔ آپ اس وظیفہ تو میں نہیں کہوں گی اس کو، یہ تو وے آف لائف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم موٹے ہوتے ہیں تو پتلے ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ جو لوگ جتنی مرضی ڈائٹیں کر لیں، ایگ ڈائٹ کر لیں، پتہ نہیں کیا کیا بھوکے رہنے کی ڈائٹ، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب جب کرتے ہیں اور جب اس کو چھوڑ کے واپس اپنی روٹین پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ویٹ ایک دم بڑھ جاتا ہے۔ تو وہی بات ہے، لائف سٹائل ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ درود پاک استغفر اللہ یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، اور جتنی کامیابی آپ اپنی زندگی میں ان 2 چیزوں کو ایڈ کر کے پا سکتے ہیں وہ پا لیں۔ وقت گزر جانا ہے، ابھی بھی دیکھیں ہم لوگ پچھلے کسی وقت جو ہم نے ضائع کیے ہوتے ہیں ہم ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں اتنا وقت ضائع کیا، ہم نے کیا کیا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب آپ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے، تب آپ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نہ کرے کسی کا ہو کہ وہ کہے یار میں نے اپنی زندگی ساری کی ساری خراب کر دی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جوانی اپنی برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ جوانی جو ان کی برباد ہوتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جو ہے وہ گناہ کیے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ اتنے زیادہ درود ابراہیمی کے فائدے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی پہلے کیوں نہیں شروع کیا، کاش ہم اپنی زندگی ہماری کچھ اور ہوتی، کاش ہم اگر اس کو بہت پہلے شروع کر لیتے۔ although کاش کہنا غلط ہے، کاش نہیں کہنا چاہیے، جو وقت تھا وہ گزر گیا، آپ کی غلطیاں ہی آپ کو بناتی ہیں جو آج آپ ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ ہے آج بھی اس شخص پر جو درود پاک سے جڑ گیا ہے، جو درود پاک آج بھی پڑھ رہا ہے۔ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ایک لڑکی کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا جس نے درود پاک استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا اور وہ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھتی چلی گئی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی باتوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی میں درود پاک استغفار ان دونوں کی الگ الگ اہمیت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نماز اور قرآن کی ہے۔ آپ ان سب کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ تہجد کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بالکل ویسے ہی ہر چیز کی الگ الگ اہمیت ہے، اسی لیے آپ یہ نہ سوچیں، دونوں کا کمپیریزن نہ کریں۔ پچھلے دنوں مجھے کامنٹ آیا تھا کہ آیت الکرسی زیادہ افضل ہے، یا پھر شاید انہوں نے درود ابراہیمی کمپیریزن کیا تھا۔ دیکھیں آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے، درود ابراہیمی درود ہے، دعا ہے، آپ دونوں کا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل وہی بات ہوگی کہنا کہ میرا دل اور میرے گردے ان دونوں میں سے کون امپورٹنٹ ہے، کسی کو میں نکال دوں؟ ہم نہیں نکال سکتے۔ ہمارے 5 انگلیاں ہاتھ کی، چھوٹی انگلی بھی کٹ جائے گی تو ہمیں تکلیف ہوگی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فنکشن ہے ہماری باڈی میں۔ بالکل ویسے ہی ہماری لائف میں ہم کسی چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم بیسٹ چوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، پہلی چیز نماز، دوسری چیز قرآن، تیسری چیز درود پاک، چوتھی چیز استغفر اللہ، اور 5ویں چیز تہجد کی نماز، اور 6ٹھی چیز یہاں پہ حفاظتی دعائیں بھی ہیں ہماری۔ یہ 6 چیزیں آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، آپ کی زندگی انسٹاپیبل ہوگی۔ آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ ہوگا وہ اتنا اسٹرانگ جڑ چکا ہوگا کہ آپ کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں
تو آپ کو کسی یہ جو آج کل نکلے ہوئے نا طریقے، جرنلنگ کر لیں جی، ڈائری لکھ لیں، اپنے حالات زندگی کو بیان کر دیں، یہ ساری چیزیں ایک بہن بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ انزائٹی سر پہ چڑھی ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ میں فوراً جا کر نہ لکھوں، کہتی مجھے لکھنے میں اچھا لگتا تھا، تو کہتی میں نے سوچا کہ میں لکھوں، لیکن کہتی ہے پہلے میں نے کہا میں درود ابراہیمی ختم کر لوں، کہتی میں نے جیسے ہی درود ابراہیمی ختم کیا مجھے مانو ایسے جیسے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہماری ساری انزائٹی، اسلام میں ڈپریشن کا بھی علاج ہے۔ ایک پچھلے دنوں بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، کوئی ایکٹریس تھی، انہوں نے ایسے پاکستانی تھی، وہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن ان کو ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ سے جڑ جائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اب دوری ہے تو آپ کو ڈپریشن ہے، اور ان کی بات 110% صحیح تھی، لیکن جو ہمارے آج کل کے سو کالڈ سائیکیٹرسٹ وغیرہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، ان لوگوں نے اس کامنٹ کو اتنا زیادہ اچھالا اور کہا یہ تو پاگل عورت ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کے اندر تو عقل نہیں ہے۔ اللہ سے جو جڑ گیا اس کو ڈپریشن نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ہے کہ مایوسی کفر ہے، اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں دس کاز ڈپریشن، یہ تو ڈپریشن کی علامتوں میں سے ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس ایکٹریس نے مانا، وہ ایکٹریس ہم اس کے شعبے کی بات نہیں کرتے، لیکن اس نے انٹرویو میں 100% بات ٹھیک کی تھی کہ اگر آپ اللہ سے جڑ گئے آپ کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں، اگر آپ روز، آپ کی زندگی میں نماز قرآن یہ سب ہے، لیکن آپ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی صبح اٹھتے ساتھ ختم کر لیں، چاہے آپ 3 بجے اٹھیں صبح، اور آپ اس کو اگر آپ کا 4 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ 3 بجے کے بعد ایکسٹرا لگا لیں، یا چلے صبح 9 بجے تک آپ کا ختم ہو رہا ہے، 6 گھنٹے کی بات چلے کر لیتے ہیں آپ یہ ایکٹیویٹی۔ آئی نو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ جو میں نے ویڈیو لگائی ہے اس کے 3 گھنٹے میکسیمم ختم ہو جاتا ہے درود پاک، یا 4 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی سپیڈ تیز ہو جائے تو اور ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، روز صبح اٹھ کر آپ نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرنا ہے 30 دنوں کے لیے، چاہے مجھے نہیں پتا آپ کو جیسا مرضی پہاڑ سے گزرنا پڑ رہا ہے، آپ کی زندگی وہ ایسی رہے گی نہیں جیسے ابھی ہے۔ آپ نہیں رہیں گے، زندگی تو چلو دور کی بات ہے نا، آپ نہیں رہیں گے وہ جو ابھی آپ ہیں۔ ساتھ میں آپ استغفر اللہ ایڈ کر لیں گے، چلیں ہم ایک ہی چیلنج رکھتے ہیں، جب آپ کا یہ چیلنج پورا ہو جائے تو آپ نے پھر استغفر اللہ ایڈ کر لینا اپنی زندگی میں، آپ خود دیکھیں گے زندگی کہاں جا رہی ہے، اور پھر آپ کہیں گے میری یہ بات پہ کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، درود ابراہیمی آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ دیں، اور انکا حمید مجید میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ پلیز آپ لوگ درود ابراہیمی کو، اس کی پاور کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے اس کے پڑھنے والوں کو، اس کو پلیز آپ کم مت سمجھیں۔ اور یہاں میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، جب میں کہتی ہوں درود ابراہیمی کی پاور کو، اس کا مطلب اللہ معاف کرے یہ نہیں ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ کے مسئلے حل کر رہا ہے۔ درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں جب ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ہر وہ چیز جس میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، اس میں اللہ نے پڑھنے والے کے اوپر فضل کرنا واجب ہے، یوں سمجھ لیں۔ ہاں ڈیپینڈ پھر بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ دینا چاہے، لیکن 100% چلیں 99.9 کر لیتے ہیں، اس دنیا میں 100% تو کوئی چیز نہیں ہے۔ 99.9% لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں، خاص کر درود ابراہیمی سے جڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی میں ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں سمجھنا، ایک یہ بھی آ جاتا ہے جی، شرکیہ بات آ جاتی ہے کہ درود ابراہیمی فضل کرا، نہیں جی، درود ابراہیمی پڑھنے والوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس چیز میں کنٹراسٹ ہے، اس چیز میں ڈفرینس ہے، جس کو انڈرسٹینڈ رکھنا ہے کہ درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کی دعا ہے ان کے لیے کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں کیا ہو رہا ہے سارا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ کی بات مان رہے ہیں آپ۔ چلیں جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن